ظلم کی نئی داستان رقم، ظالموں نے غریب بائکیا والے کو بھی نہ بخشا۔ 200 روپیہ کرایہ مانگنے پر غریب بائکیا والے سے موٹر سائیکل، موبائل اور نقدی چھین کر فرار۔ بائکیا والا روتا ہوا تھانے جا پہنچا۔ السلام علیکم ناظرین، پی فور پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی آئے ہیں تو آپ نے یہ گرین ہیلمٹ لازمی دیکھا ہوگا۔ یہ گرین ہیلمٹ والے ہیں بائکیا والے، جو کہ بائکیا چلاتے ہیں، مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بہت کم پیسوں میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بیچاروں کے ساتھ ہی ہاتھ کر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک غریب انسان جو کہ بائکیا چلاتا ہے، بچوں کا گزر بسر کرتا ہے، شاید عمران ان کا نام ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے ایک جگہ سے سواری اٹھائی، اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے لے کر گیا اور چند 100 روپے کرایہ تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا وہ 2 افراد تھے۔ جب میں نے ان سے کرائے کا تقاضا کیا، پیسے مانگے کہ آپ کو میں وہاں سے لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پسٹل نکال لیا اور پسٹل کے زور پہ مجھ سے میرا بائک بھی چھین لیا، موبائل بھی چھین لیا، میرے پیسے بھی لے لیے۔ اور اس کے بعد یہ غریب شخص وہاں سے روتا پیٹتا ہوا واپس آیا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے پھر یہ کیا کہ اپنے دوستوں سے ادھار لیا اور پھر یہ بائک خریدا، سیکنڈ ہینڈ بائک لیا، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے جو بچے ہیں ان کا جو رزق ہے وہ یہی بائک ہے۔ اب یہ شخص غریب تھانوں میں جا رہا ہے، لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ میرا وہ بائک لے دو، میں نے ادھار پیسے دینے ہیں، میرا موبائل بھی نہیں ہے، میرا پرس وغیرہ سب کچھ چھین کے لے گئے۔ ساری کہانی کیا ہے شاید عمران سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے۔ مجھے یہ بتائیں شاید بھائی، اس دن کیا ہوا تھا، کہاں سے سواری اٹھائی اور سارا واقعہ ذرا بتائیے گا۔ جمعے کا دن تھا، تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا۔ 2 لڑکے آئے، انہوں نے کہا میں نے چکویلی روڈ پہ جانا ہے، میں لے گیا۔ جب ان کو اتارا ان کے پاس پسٹل تھا، میں نے کرایہ مانگا، کرایہ انہوں نے دیا، پسٹل بھی، موبائل بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیے، بیگ بھی لے لیا۔ انہوں نے کہا اگر شور مچایا ہم آپ کو فیر مار دیں گے۔ آپ نے ویسے ان سے کوئی بات چیت کی، ان کو منت کی کہ بھائی میرا موبائل دے دو؟ انہوں نے کہا اگر بولا فیر مار دیں گے۔ 4 بندے ان کے پاس کھڑے تھے اس جگہ پہ، انہوں نے فون کیا، وہ بندے پہلے آ گئے تھے، وہ پہلے ہی آ گئے تھے، ان کے پاس بھی پسٹل تھا۔ پھر میرے پاس کرایہ نہیں تھا، تقریباً آتے آتے پیدل آیا، میں وہاں سے پیدل آیا، کسی کو لفٹ دیں کوئی نہ بٹھائے۔ رات کا ٹائم تھا، 8 بجے کا ٹائم تھا۔ پھر میں تھانے آیا، تھانوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ کا موٹر سائیکل ادھر ہی ہوگا۔ میں نے 3-4 دن بات کیا، 5 دن، پھر کوئی بات نہیں سنی۔ پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اگر میں غریب آدمی ہوں، میں بیگ کیا کدھر سے، یعنی اگر موٹر سائیکل واردات ہو جاتی ہے میں پھر کیا کروں گا، مجھے ایسے کوئی جگہ دیں جو مجھے پتہ چلے کہ آپ کو رپورٹ دیں۔ پھر انہوں نے لکھ کے دیا، کوئی چٹ بنا دی، مور لگا دی، وہ میرے ثبوت ہے۔ اگر میرا موٹر سائیکل کوئی یعنی کہ واردات کر دیتا ہے یا کوئی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، نہ موبائل تھا، میں دوستوں سے پیسے لیے اسی۔ یہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ بائکیا کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ کا گزر بسر صرف بائکیا ہے، بائک ہی چلاتے ہیں؟ بیگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دن میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ کبھی 700، کبھی 800، کبھی 1000۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتنے پیسے آپ نے ادھار لیے دوست سے؟ میں نے دوستوں سے لیے، کسی سے 10,000 لیے، 15,000 لیے، اس طرح کر کے جو میں نے پھر بائک خریدا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ تھانے گئے تھے FIR کروانے کے لیے، وہاں آپ کے ساتھ تعاون کیا گیا، کیا معاملات وہاں پہ ہوئے؟ انہوں نے ایک درخواست لکھی، انہوں نے کہا چلا جاؤ، صبح آنا، ڈبہ لے آنا، ڈبہ لے آیا۔ پھر کل بھی بات نہیں سنی، 3-4 دن گزرے۔ پھر میں نے کہا میں نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میں کسی سے لوں گا۔ پھر انہوں نے ایک درخواست لکھ کے دی ہے، جو میرے پاس ہے، وہ مور لگی ہوئی ہے، وہ گھر میں نے رکھ لی ہے۔ اب اس واقعے کو کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 10 دن ہو گئے، ابھی تک بائک نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر یہ آپ کو بائک نہ ملتا، اب تو آپ نے دوستوں سے ادھار لیا اور آپ نے بائک، اب اگر یہ بائک نہ ہوتا، دوست ادھار نہ دیتے، تو پھر گزر بسر کیسے کرتے؟ ایسے گزرتا، غریب آدمی کیا کرتا، پھر بیٹھ جاتا گھر۔ آپ کا تعلق ادھر سے یہ کہاں سے آپ؟ ویسے ملتان کے ساتھ عبدالحکیم شہر ہے، میں ادھر کے رہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتائیں، اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو انہیں کیا کہیں گے، کیسے ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ آپ کا بائک واپس کر دیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ بائک چاہیے، موبائل چاہیے، پیسے چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ بیگ چاہیے، بائک واپس، بیگ چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں پہ جو آپ رہتے ہیں، راولپنڈی ملتان سے آپ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ گھر کرائے کا ہے، کیسے گزارا کرتے ہیں یہاں پہ؟ رہتے ہیں، بس گزارا کرتے ہیں۔ یہ کتنا رینٹ دیتے ہیں آپ؟ 11,000 کرایہ ہے۔ اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ 500-600 روپیہ کماتے ہیں، پورا مہینہ بھی آپ کمائیں تو میرے خیال میں 15 سے 20 ہزار کماتے ہیں۔ کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ بس چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتے ہیں، اس لیے پھر یعنی کہ چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں، وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ بھی بیاکی شام کے ٹائم چلا دیتا ہوں، کبھی 500 کما لیا، کبھی 400 کما لیا۔ اب دوستوں نے کبھی ادھار کا تقاضا کیا کہ یار واپس کرو پیسے لیے؟ تو ظاہر بات ہے، ادھار بھی ہوتا ہے سر، انہوں نے تو واپس لینے ہی ہیں۔ آج نہ لیں، ہفتے بعد لے لیں، 10 دن بعد لیں گے،
میں نے انہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا. میں نے کہا 1 مہینے کے بعد میں آپ کو نہ ادا کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ سر دینا تو پڑے گا. سر بائک واپس لے لیں گے؟ بائک ظاہر ہے واپس دینا پڑے گا. پھر کیسے اگر وہ آپ کے دوست آپ سے بائک لے جاتے ہیں, ایک بائک پہلے چلا گیا یہ بھی چلا گیا, کیسے گزارا کریں؟ بس سر کیا کریں, پھر کیا کر سکتے ہیں, غریب آدمی یہ خاموشی ہے سر. سو ناظرین, یہ کہانی راولپنڈی کی سڑکوں پہ مجھے ملی. یہ شخص بڑا عجیب و غریب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا, رونے والی حالت تھی. میں نے ان سے بس پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ کہانی ہوئی ہے, میں بائکیا چلاتا ہوں, 500-600 روپیہ دیہاڑی ہے, میرے بچوں کا رزق ہے, میں بمشکل لے کے جاتا ہوں, اس 600 سے بھی میں 300 روپیہ پیٹرول ڈلوا دیتا ہوں, 200-300 روپیہ بچتا ہے, اور میرا جو رزق کمانے کا واحد ذریعہ تھا وہ بھی وہ ظالم لوگ لے گئے. تو حکام بالا سے بھی میری ریکویسٹ صرف یہی ہے کہ کم از کم قانون کا اتنا ڈر تو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سرے عام آ کے کسی کو لوٹ نہ سکے. اسے پتا ہو کہ اگر میں نے یہ واردات کی تو کل قانون کے جو لمبے ہاتھ ہیں وہ میری گردن تک آئیں گے. تو جو بھی کوئی شخص میڈیا سے دیکھ رہا ہے, جو بھی شخص کوئی ریاستی اداروں سے دیکھ رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دیکھ رہا ہے, یا اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اس بھائی کا بائک لے لیا, تو برائے کرم اس بھائی کو بائک واپس کر دیں. بڑی بری حالت میں ہے, دوستوں سے ادھار مانگ کے بائک لیا ہوا ہے, اب وہ دوست بھی واپس ادھار مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں, اور اس بندے کے پاس اب واحد حل ہے کہ اگر پیسے ادا نہ کر پایا تو یہ بائک اس کو یہ بھی لوٹانا پڑے گا. تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ کسی غریب کو تو پاکستان کے اندر انصاف مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.